صحافیوں کے فعل میں مسلسل خاموشی ملاقاتوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، مگر اس صحافیانہ استدلال کو کون سنتا ہے؟ صحافی سمجھتے ہیں کہ ماضی میں افواہیں اور غلط فہمیاں پھیلتی رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں۔ ایک سابق ایڈیٹر حال مقیم امریکہ نے بغیر تصدیق کے یہ جھوٹی خبر چلا دی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری سے پہلے اس عاجز نے نواز شریف اور جنرل صاحب کی ملاقات کروائی تھی، حالانکہ اس وقت تک میں نے جنرل صاحب کو صرف پی وی پر دیکھا تھا اور نواز شریف میرے ساتھ عمران خان کی حمایت کرنے پر ناراض ہو گئے تھے اور آج تک ہیں۔ بہرحال صحافت میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کسی سے شکوہ شکایت کیا کرنا۔ جنرل حافظ عاصم منیر کے بارے میں کیسے جانیں جب ان سے کسی صحافی کی کوئی ملاقات ہی نہیں؟ اس حوالے سے راقم نے وزیر اعظم سمیت جنرل صاحب سے ملنے والوں اور جاننے والوں سے گفتگو سے ایک خاکہ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، جو قارئین کے تجسس کی پیاس بجھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جنرل صاحب کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ دوستوں کے حلقوں میں ابرے شمع اور دشمنوں کے لیے فولاد جیسے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ 1988 سے اب تک آنے والے ہر آرمی چیف آف سٹاف سے ملتے رہے ہیں اور تقریباً ہر ایک کے مثبت اور منفی نتائج کو براہ راست محسوس کرتے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حافظ عاصم منیر ماضی کے سب فوجی سربراہوں سے مختلف ہے۔ ماضی کے سب فوجی سربراہ اگر دن میں وزیر اعظم سے ملتے تھے تو رات کے اندھیرے میں اسی کی اپوزیشن سے رابطہ کر لیتے تھے۔ بقول وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر عارف علوی نے آرمی چیف کے تقرر نامے کے بعد کوشش کی کہ وہ عمران خان سے جنرل عاصم منیر کی فون پر بات کرا دی، مگر جنرل عاصم منیر نے سرکاری اعمال کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ حافظ عاصم منیر ذاتی طور پر مذہبی ہیں، قرآن پاک کی آیات کا اکثر حوالہ دیتے ہیں اور انہی کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل ترتیب دیتے ہیں۔ ان کی والدہ مرحومہ وفات پا گئیں تو ان کی نماز جنازہ انہوں نے خود پڑھائی۔ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو دین کا فہم ہونا چاہیے، اسی لیے کسی مولوی کو جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ ان کے ایک افسر کے بارے میں ان سے شکایت کی گئی کہ وہ شام کو دفتر میں نیکر پہن لیتا ہے، حالانکہ وہ جم کرنے کے لیے نیکر پہنتا تھا۔ جنرل عاصم منیر اپنے آفیسر کو بلایا اور بغیر کسی کارروائی کے اسے فٹ رہنے کا نہ صرف درس دیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ فیلڈ مارشل اپنے ماتحتوں کے تساہل کے سخت خلاف ہے۔ وہ 3 سینئر لیفٹیننٹ جرنیلوں کو ان کے عہدوں سے برخاست کر چکے ہیں۔ ان تینوں سینئر ترین افسروں پر ڈسپلن کی خلاف ورزی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی نہ کرنے کا الزام ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سابق ISI چیف کا احتساب نہیں ہوا۔ جنرل فیض اس وقت کورٹ مارشل کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اسی طرح وہ کسی بھی افسر ڈسپلن سے باہر ہونے کو برداشت نہیں کرتے۔ عمومی طور پر یہ غلط تعصب پھیل رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے پاکستان میں جہادی سرگرمیوں پر جو مکمل پابندی عائد کی تھی، اب شاید اس میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ جہادی تنظیموں کو اس حوالے سے کافی امیدیں بھی تھیں، لیکن موجودہ ڈاکٹرائن کسی پراکسی وار کی قائل نظر نہیں آتی۔ ایک وجہ تو فیٹف اور دوسری بین الاقوامی نگرانیاں ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ نظریہ بھی کار فرما ہے کہ پاکستان کی افغان پراکسی اور کشمیر پراکسیز بالآخر آزاد اور خود مختار ہو کر ریاست ہی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹرائن کا واضح عزم ہے کہ ڈسپلن فوج کو ہی ریاست کی واحد نمائندہ فورس ہونا چاہیے۔ سماجی طور پر حافظ عاصم منیر کا دوستی کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے۔ وہ محدود دوستوں سے ہی ملتے جلتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کے زمانہ قدیم سے پیشوا بھی ہیں۔ ان کے دوست اپنے خاندان اور رسوم و رواج کے حوالے سے بھی ان کے مشوروں کو صائب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی شادی پر کیا سلامی دینی ہے اس کا مشورہ بھی ان سے کیا جاتا ہے۔ گویا وہ عرصہ دراز سے دوستوں کے ٹیم لیڈر رہے ہیں اور انہیں لیڈرشپ کا خاصا تجربہ ہے۔ خوارج، دہشت گردوں اور فتنہ ہندوستان کے حوالے سے موجودہ ڈاکٹرائن میں ان کے لیے کوئی نرمی یا گنجائش موجود نہیں۔ وفاقی سیاسی حکومت کی پہلے رائے تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک کو بلا کر مذاکرات کا عندیہ بھی دیا۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچ بحث اور صلاح مشورے کے بعد سرد خانے کی نظر ہو چکی اور اب صرف اور صرف آپریشن ہی واحد آپشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوارج دہشت گرد تو سینکڑوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں اور امریکی جنرل نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ خوارج اور طالبان کو کبھی اتنی سخت مدافعات اور ایکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا آج کل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن پاکستان کے نظریے پر کامل یقین رکھتی ہے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حافظ ڈاکٹرائن کو شدت سے احساس ہے کہ پاکستان کی معاشی بنیاد بہت کمزور ہے اور جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک ریاست طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اسی خیال کے پیش نظر SIFC کو بنایا گیا تاکہ فوج اور سول حکومت کے اشتراک سے بیرونی سرمایہ کاری کی پیشکش کی جائے۔ یہ نیا انتظام ابھی حتمی مراحل میں ہے۔ بہت سے منصوبے بنائے گئے ہیں، قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار اور پرکشش ہو جائے۔ حافظ ڈاکٹرائن کا بنیادی خیال پاکستان کو دفاعی اور معاشی استحکام دینا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سوچ کے محور اور مرکز جنرل عاصم منیر خود ہے۔ گویا اس ڈاکٹرائن کی کامیابی کا انحصار بھی ان کے معیشت پر خصوصی ارتکاز پر ہے۔ جنرل صاحب کے خیال میں پاکستان کے پاس معدنیات کے اتنے وسیع ذخائر ہیں کہ ان سے پاکستان کے تمام قرضے بھی اتر سکتے ہیں اور پاکستان معاشی طور پر مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کے نقادوں کے خیال میں سیاسی استحکام کے لیے اس ڈاکٹرائن کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، حالانکہ ملکی پائیدار ترقی و استحکام کے لیے وہ فارمولہ بنانا ضروری ہے۔ یہ کالم سہیل ورائچ صاحب کا ہے، جو روزنامہ جنگ کے مشہور کالم نگار ہیں۔ ان کا کالم پڑھ کر آپ کو سنایا گیا تاکہ وہ لوگ بھی سن سکیں جو مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں پاتے۔